کے لیے کہتے ہیں آپ ان کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے ان کی مرادیں پوری کر دیں، ان کے مقاصد پورے کر دیں۔ جی تو دعا کے لیے تو صحیح بات تو یہ ہے کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن بس اتنی بات ہے کہ پتہ چل جاوے کہ بھائی کس کا کیا مقصد ہے، کس کی کیا مراد ہے۔ لیکن اس بات کو دعا سے پہلے سمجھ لو، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی چیز کام نہیں دے گی، بس یہ یاد رکھ لو۔ جی ہاں، اس بات کو خوب سمجھ لو۔ ہاں، ایک طاقت کا انجیکشن اور ایک زہر کا انجیکشن دونوں لگیں، کس کا اثر ظاہر ہوگا؟ زہر کا اثر ہی ظاہر ہوگا۔ جی ہاں، تین کام ضرور: دعا، گناہوں سے بچنا اور صحیح تدبیر کرنا، اسباب اختیار کر کے صحیح تدبیر کرنا۔ جی ہاں، یہ تینوں کام انشاءاللہ۔ جو باتیں میں صرف پڑھ کے، کتاب میں پڑھ کے سمجھ کے کہتا تھا، اب میں پوری قوت کے ساتھ ان باتوں کو کہتا ہوں۔ ان میں مجھے آگے چل کر غلطی نہیں نظر آئی، بلکہ اور زیادہ بصیرت حاصل ہوئی۔ دعا، نماز حاجت پڑھ کر دعا، اپنے تمام مقاصد کے لیے نماز حاجت پڑھ کر دعا۔ جی، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو۔ جی ہاں، وظیفہ کہاں کے لیے پڑھیں؟ 100 ضرورتیں ہماری کہاں کے لیے پڑھیں؟ ہاں، بس دعا، خوب دعا۔ حضرت اقدس، حضرت حکیم الامت، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنے یہاں درخواست دینے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، جب چاہے مانگ لو۔ جی جی، دعا عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جی ہاں، دعا اللہ کا قرب پیدا کرنے والی ہے، اللہ سے نزدیکی بڑھانے والی ہے۔ جی ہاں، کھانا تیار ہوگا، اچھا پیچھے سے بیٹھنا شروع ہو جاؤ، پیچھے سے اٹھو بیٹھو، پھر دوسرے محفل لگے گی۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ کو میرے ساتھ شرک کرنے پر آمادہ کریں تو ان کی بات مت مان۔ جی ہاں، آپ تو ملازمت والی بات بتا رہے ہیں۔ ہم نے تو اپنے استادوں کو کہہ دیا تو صحیح بات بتا رہا ہے، یہ ظاہر کرنے کی بات نہیں ہوتی۔
یہ بات نہیں مان سکیں گے. جی ہاں، اگر تو پر اثر نہیں چڑھتا، محکوم پر اثر چڑھتا ہے، حاکم پر اثر نہیں چڑھتا. جی ہاں، وہ کچھ عظمت ہوتی ہے، کچھ لالچ ہوتا ہے، کچھ دباؤ ہوتا ہے، اس سے اثر قبول کرتا ہے. بالکل نہیں. ہاں. ایک شخص تھا، وہ تعویذ گنڈے کی بھی بڑی مخالفت کرتا تھا. اس کی لڑکی ہوئی بیمار، بس ایک ڈاکٹر صاحب نے یوں کہہ دیا اسے کہ بھائی میں نے تو سب دیکھ لیا چیک اپ کر کے، اس کا کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو، تو کسی مولوی کو دکھا لیں. بس یہیں سے بات شروع ہو گئی. پہلے وہ ان کے پاس جانے لگا، پھر کسی نے کہا بھائی میں نے بھی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب تو کلیئر چلا جا. اب وہ کلیئر پہنچ گیا. کلیئر پہنچنے کے بعد اتنا پکا کلیئر ہی ہو گیا کہ ہندوؤں کی طرح ان کی اتنی بڑی تصویر اپنے بیٹے کو رکھ لی، اور جو کوئی منع کرے اس سے اتنی بری طریقے سے جھگڑے ہیں. کیونکہ مولی طلحہ کو میں نے وہاں دیکھا، میں نے فلانا کو وہاں دیکھا، میں فلانا کو وہاں دیکھا، اتنی بری طرح جھگڑے. اچھا جی، پہلے تو وہ اکیلا ہی تھا، پھر اس کے 2 بیٹے 2 بھتیجے بھی ساتھ لگ لیے، اب گھر میں 5 آدمی ہو گئے. تو جی یہ آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے بالکل نہیں، بلکہ بڑی کرخت آواز میں کہا کرو دیکھو جی جو ہمارا طریق ہے بس ہمارا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے میں کوئی بحث نہیں ہے. آپ اس بارے میں ہم لوگ بات نہ کریں، میرا آپ کا تعلق اس کا ہے، آپ اس بارے میں بس بات کریں، بس ایک دم بالکل صاف. دیوبندی نہیں ہیں ہم، دیوبند سے کیا تعلق ہمارا؟ دیوبند کیا ہے؟ ہم تو مدنی ہیں، اگر ہیں تو ہم تو محمدی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں ہم دیوبندی سے کیا مطلب ہمارا؟ یہی کہو ہم تو اہل سنت والجماعت، دیوبندی نہیں ہیں ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں. تمہارے جو کام ہے اہل سنت والجماعت والوں نہیں ہیں، یہ تو بدعتیوں کا کام ہے، بدعت ہے. یہ تو صاف کہو، بڑے کرخت الفاظ میں کہو. بس ختم. جی ہاں، ماں سے بھی محبت ہے، بیٹی سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، تو ماں کا بوسہ لو گے تو قاعدے ہیں محبت کے بھی. یہ تعویلات ہیں، تعویلات جو نفس اور شیطان نے، جہالت نے سکھا دی ہیں اور مفاد نے سکھا دی ہیں. مفاد وابستہ ہو گیا اس سے. بس سیدھی بات، جب اللہ کی رضا مقصود ہے تو ہمیں اپنی دخل دینا کیا مطلب؟ جو تو کہہ رہا ہوں تو وہ کریں گے، بس جو اللہ کہہ رہا ہوں وہ کریں گے، بس سیدھی بات. یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہمارے اکابر جن کو دیوبندی کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ایسے عاشق، سنتوں کی اتنی اتباع کرنے والے، اگر یہ چیزیں سنت ہوتی، جائز بھی ہوتی تو وہ چھوڑتے نا ان کو. جی ہاں، ہے تو بات خواب کی. خواب دوسروں کے لیے تو حجت نہیں، لیکن اپنے لیے اطمینان کی بات ہے. جی ہاں،
اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بعض باتوں میں کچھ ڈھل مل سے تھے جی، اور وہ 7 باتیں تھیں. اور حضرت کے جو مرید خلیفہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے مضبوط تھے، اس میں شیخ کی بات کو نہیں مانتے تھے وہ. اور کمال کی بات یہ ہے کہ مولانا قاسم صاحب بھی نہیں مانتے تھے. پہلے شروع میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ حاجی صاحب کے احترام میں کچھ نرم معاملہ رکھتے تھے، نرم رویہ رکھتے تھے. لیکن اور انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں کچھ خط و کتابت بھی کی، مذاکرہ مباحثہ جو بھی کہیے گا وہ بھی کیا. لیکن پھر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے اتفاق کر کے اس میں مضبوط ہو گئے تھے. یہ ہے تو ایک خواب بیان کیا جاتا ہے، کافی مشہور ہے وہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا خواب ہے وہ. دارالعلوم دیوبند میں ایک دروازہ ہے جس کو باب قاسم کہتے ہیں. مسجد دارالعلوم کے پاس میں جو ادھر دروازہ ہے مہمان خانے کی طرف، اس کو باب قاسم کہتے ہیں. اس دروازے کے اندر اور دارالاہتمام کے اندر جو جگہ ہے، صحن ہے، تو اس دروازے کے اندر اس صحن میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو لباس پہنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پہنے ہوئے ہیں. اور ان کے سامنے حضرت حاجی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاجی صاحب کو کچھ نصیحت فرما رہے ہوں. تو حضرت حاجی صاحب نے 7 مرتبہ جھک کر بصر و چشم تسلیم، وہ 7 ہی مسئلے تھے، تو 7 ہی مرتبہ ہی جھک کر کہا بصر و چشم تسلیم. یہ ہے اس واسطے اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کو کسی طریقے سے مان لیں. وہ تو اگر آپ کہیں تو بالکل مکمل بت پرستی ہے، بت پرستی ہے، کوئی سوال نہیں ہے. اس کے بعد آگے تو تعبیرات ہیں آسان کر دی ہیں، تنفر پیدا نہ ہونی، تو بت پرستی ہے. مزاروں پہ جو ہوتا ہے، مندروں میں جو کچھ ہوتا ہے، تھوڑا ہی فرق ہے، کوئی فرق نہیں. سرحد میں باقاعدہ پرچے لکھ کے لگا رکھے جو ہوائی چیز پر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتی ہے، جی وہ ان سے مان رکھی مخاطب ہوگا پرچے ہیں. ہاں 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 جی ہاں، مانتے کریں سب کچھ. جی ہاں، ایسا کچھ نہیں. دیکھا آپ نے جی کیا تخم تاثیر صحبت کا اثر ایسا آنا شروع ہوتا ہے، وہ ایسا آنا شروع ہوتا ہے. جی باطل، اہل باطل کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ کہیں سخاوت سے، کہیں خوش اخلاقی سے، کہیں کھلا پلا کر لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہے. یہی حاصل ہے لنگر کا، یہی حاصل ہے بھنڈارے کا. جی ہاں،
میں نے تعریف سننے کے باوجود آج تک ان سے دوا اسی لیے نہیں لی، جی نہیں چاہا ان کے پاس جانے کو، جی نہیں چاہا کسی کو بھیجنے کو۔ جی ہاں، بعض لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تعریف کرتے ہیں ان کی، اچھی دوائی بناتے ہیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ڈبا کا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے،